مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوشبو دعوت اسلامی، اور آج اس سلسلے میں جو ٹاپک ہے مقصد کا حصول۔ یقیناً مقصد کو حاصل کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ لوگوں کے مقصد تو ہوتے ہیں، ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں، مگر اس کا حصول ہوتا ہے کہ نہیں۔ یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیدا کرنے کا بھی کچھ مقصد ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مجھے اور آپ کو جو پیدا کرنے کا ایک مقصد قرآن نے بیان کیا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ بہترین کیوں کہا گیا؟ کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یہ دو مقاصد کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک طرف ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری طرف لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا ہے، انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ مگر اکیلے کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ کمال دیکھیں دعوت اسلامی کا، اور میں سلام پیش کروں گا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کہ یہ جو دو قرآنی مقاصد تھے، ان مقاصد کو ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا۔ اب ان دو مقصدوں کو ذہن میں رکھیے، اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ذرا دہراتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ کنتم خیر امۃ، یعنی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ دو قرآنی مقاصد کو دعوت اسلامی کا مقصد اگر غور سے دیکھیں تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والوں کا مقصد ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے۔ جناب یہ ہم سب کا مقصد ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا تھا۔ ہاں ایزی کر دیا، پلیٹ فارم دے دیا، فارمیٹ دے دیا۔ اچھا پھر کمال یہ دعوت اسلامی والوں کا، بالخصوص امیر اہل سنت کا جو حکمت بھرا انداز ہے کہ کام دیتے ہیں نا تو 60 ٹولز بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ کام کر لو، کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، خود ہی کر لو، نہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں ایک کمال کا انداز دیا، ایک کمال کا فارمیٹ دیا، ایک کمال کا سلیقہ دیا، اور اس کو کہا گیا نیک اعمال ہیں۔ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ایک زبردست دعوت اسلامی نے ڈپارٹمنٹ بنایا، مدنی قافلہ۔ آج ان دو ڈپارٹمنٹ کا تعارف ہوگا، اور یہ دونوں اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہیں دعوت اسلامی کے۔ میرے ساتھ نیک اعمال مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ اور آج ہم نے جاننا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کام کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر یہ ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیا آسان ہے، اور اگر میں شامل ہو بھی گیا، میں یہ کام کرنے لگ گیا تو میری زندگی میں کیا امپیکٹ آئے گا، مجھے کیا فرق ملے گا۔ تو ہوپ فلی بہت ساری کنفیوژن بھی دور ہوں گی، بہت ساری چیزیں کلیریفائی بھی ہوں گی، اور اللہ نے چاہا مقصد کے حصول کے لیے ہم بھی چل پڑیں گے۔ تو میں نیک اعمال مجلس کی طرف جانے سے پہلے چاہوں گا ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ کیا ہے شعبہ، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، مگر کیا کریں، زندگی مختصر، رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ، گناہوں کی یلغار۔ گھبرائیے نہیں، 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، 92 دینی طلباء کے لیے، 83 دینی طالبات کے لیے، 63 اسلامی بہنوں کے لیے، 52 قیدیوں کے لیے، 40 بچوں کے لیے، 27 گنگے بہروں کے لیے، اور حج و عمرہ پر جانے والوں کے لیے 19 نیک اعمال عطا کیے ہیں۔ ان نیک اعمال میں تقوی و پرہیزگاری، خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعت،
طریقت، تصوف و معرفت، معاملات و معاشرت، ظاہر و باطن کی اصلاح، دعاؤں کی قبولیت و رزق کی برکت۔ نیک اعمال کا یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاپ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال موبائل ایپلیکیشن اردو، انگلش، ہندی، گجراتی زبان میں پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ جناب آج جو ہم بات کر رہے ہیں 72 نیک اعمال، گھبرائیے نہیں، یہ رسالہ دیکھ کر بعض اوقات کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پہلے ہی بہت سارے فارم بھرنے ہیں، یہ نیا فارم کہاں سے آ گیا؟ تو یہ فارم ہے کیا؟ آج ہم نے یہی تو سمجھنا ہے کہ اس رسالے میں ایسا کیا ہے جو بہت زیادہ یوں سمجھے ترغیب دلائی جاتی ہے، ذہن دیا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے اہم کاموں میں یہ کام ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ سمجھتے ہیں۔ جناب ویسے تو میں بھی رسالہ کھول کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ اس مجلس کے رکن ہیں، یہ بتائیے 72 نیک اعمال، عام ناظر کی حیثیت سے، عام ویور کی حیثیت سے میں ان کا نمائندہ بن کے سوال کرتا ہوں کہ جناب اس میں کیا ہے جو مجھے فائدہ ہوگا؟ اس میں جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں ایک سوال ہے کہ آج آپ نے 5 نمازیں ادا کی، اگر ایک مسلمان جس پہ نماز فرض ہے اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب جو شخص اس کو روزانہ کھولے گا اور یہ سوال روزانہ پڑھے گا، کیا میں نے نمازیں پڑھی، کیا میں نے نمازیں پڑھی، تو گویا یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اپنے آپ کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا یہ کہ میں نہیں پڑھ رہا۔ اب یہ سوچے گا کہ میں اس کو روزانہ اپنے آپ سے سوال تو کر رہا ہوں، لیکن میں اس پہ عمل کب کروں گا؟ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے دل عمل کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس میں اور سوالات ہیں، کیا بد نگاہی سے بچے؟ اب بد نگاہی کرنا گناہ ہے تو گناہ سے بچنا بھی لازم ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے تو نہیں دیکھے، اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ یہ بھی اس پہ سوال ہے۔ یہ اس میں سوال ہے۔ اچھا، جب جو شخص اس کو روزانہ اٹھائے گا، پڑھے گا اور اس سوال پہ پہنچے گا تو یہ اپنے آپ سے جواب مانگے گا کہ میں نے یہ کیا یا نہیں کیا، میں اس سے بچا نہیں بچا۔ تو یوں انشاءاللہ جب اس کو یہ روزانہ پڑھے گا تو یہ نمازوں کا پابند بھی بن جائے گا اور یہ گناہوں سے بچنے والا بھی بن جائے گا۔ اگر اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا غلط کام کر رہا ہے، اب وہ پیسے خود تو شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ بھر کے کسی اور کو بھی دے گا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا وہ نماز نہیں پڑھ رہا؟ نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر خانے تو دیے ہوئے ہیں، 31 خانے دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور اس کو پر کرنا ہے، لیکن اس کی جو ہمارے شعبے کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے آخری والا صفحہ جمع کرانا ہوتا ہے، یہ آخری حصہ۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی گناہوں کا اظہار نہیں ہے، کسی نیکیوں کا وہ نہیں ہے کہ جناب یہ عمل ہو رہا ہے، یہ عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ صرف آپ کی جسٹ کارکردگی ہوگی کہ آپ 72 میں سے کتنوں پہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ 72 میں سے میرا عمل ہو گیا 25 پر، ٹھیک ہے، تو آئندہ میں اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ آئندہ کچھ نہ کچھ کتنے نیک عمل بڑھا کر عمل کریں گے۔ تو میں یہ نیت کر سکتا ہوں کہ چلو بھائی میں نے کوشش کی تھی، جو ہے 25 پہ عمل ہو گیا، اب میں آئندہ نیت کرتا ہوں کچھ بڑھا کے کوشش کروں گا، میں 30 پہ عمل کروں گا۔ تو یہ آخری صفحہ اس لیے ہوتا ہے، اس میں گناہوں کا کوئی اظہار کسی اور کو نہیں ہوگا، کیونکہ گناہوں کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو یہ کہ میرے اعمال میرے سامنے رہیں گے اور میں اس کو اچھائیوں کی طرف بھی لے آؤں گا۔ ناظرین بڑے کمال کے نیک اعمال ہیں یہ، اگر واقعی بندہ اس کو پڑھتا بھی رہے نا، یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایٹ لیسٹ پڑھ لیں گے نا تو انسان کو احساس تو ہوگا کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں، 1 دن نہیں کرے گا، 2 دن نہیں کرے گا، پھر احساس ہوگا کہ مجھے کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے فرض اور واجبات کی بات کی اور ظاہر ہے وہ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن جناب ذرا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اس نیک اعمال پر عمل کروں گا تو کیا میری ذات پر، میرے معاشرے پر، میرے گھر پر بھی اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ یہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے، اس میں جو چند نیک اعمال ایسے ہیں جو معاشرے میں اثرات اچھے مرتب ہوں گے، جس میں ایک نیک عمل جو ہے یہ ہے ٹریفک قوانین کی پابندی کی۔ اچھا، اس میں ہیلمٹ کا استعمال کیا، اچھا، اشارے اگر جو لال رنگ آ جائے تو وہ اس پہ رکے۔ اچھا، اسی طرح اس میں ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال کیا اور سیٹ بیلٹ کا استعمال کیا، اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم جان کی حفاظت ہوگی۔ آج کل حادثات ہو جاتے ہیں تو وہ گرتے ہیں تو عموماً دیکھا جاتا ہے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انتقال ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس پر عمل کریں گے تو جان کی حفاظت ہوگی۔ اس میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے، والدین کا ادب و احترام کیا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کچھ ایسے اولاد بھی ہوتی ہے جو والدین کو گھورتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں جو وہاں پر وہ بھجوا دیتے ہیں۔ تو اگر اس پر عمل کریں گے والدین کا ادب و احترام پر تو اس سے بھی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد سے بچے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، یہ کسی ملک تک محدود نہیں ہے، یہ عالمگیر مسئلہ ہے۔ نفرت کی فضا جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں ایک نیک عمل ہے کہ ہم مسلمانوں کو سلام کیا، اب وہ انجانا ہو، واقفیت والا ہو یا غیر واقف ہو، مسلمانوں کو سلام کریں گے۔ جب سلام کیا جائے گا تو اس سے محبت کی فضا قائم ہوگی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یعنی یہ ہو گیا کہ آپ کے اس نیک اعمال کے اندر مدنی چینل کے ناظرین
وہ مدنی پھول ہیں کہ جو معاشرے کو بھی بہت زبردست امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا, والدین کا ادب ہو رہا ہے. اچھا یہ باتیں تو ہم نے سن لی ماشاءاللہ, بہت پیاری باتیں ہیں. اور میں بھی پڑھ رہا تھا کہ 313 بار درود شریف پڑھنے کا بھی سوال اس میں ہے. تو درود پاک تو ہم سبھی مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں, کتنے فضائل ہیں. تو یہ تو کمال کا ایک پیکج ہو گیا نا کہ نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, اور گناہ سے بھی بچنا ہے, درود پاک بھی پڑھنا ہے, تو پھر اس کے بعد سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین پر بھی عمل کرنا ہے, ماں باپ سے بھی ادب سے ملنا ہے, مسکرانا بھی ہے, لڑائی بھی نہیں کرنی ہے, غصہ بھی قابو میں رکھنا ہے. تو اگر میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رسالے پر عمل شروع ہو جائے اور بندہ اس پر غور کرنا شروع ہو جائے, تو پھر تو ہمارے معاشرے میں اگر نیک اعمال رائج ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کا رنگ ہی بدلنا شروع ہو جائے گا. اب شاید ہم سب کی فیملی کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا. اب میرا 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال تو یہ کہ دیکھیں آپ ایک نئی چیز لائیں, مطلب لوگوں نے تو, کئی لوگوں کے لیے بالکل نئی چیز ہوگی, تو کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یا صحابہ نے اپنے آپ سے کوئی سوال کیا ہو, یا یہ چیک اینڈ بیلنس جو دعوت اسلامی والے بتا رہے ہیں, تو اس میں پہلے بھی کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس میں حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المدین اپنے اقوال اور افعال پر نفس کا محاسبہ کرتے اور ایک رجسٹر پر محفوظ کر لیتے. نماز عشاء کے بعد اپنے اقوال و افعال پر غور و فکر کرتے. اگر کوئی قول و فعل قابل استغفار ہوتا تو استغفار کرتے, اگر کوئی قول و فعل قابل توبہ ہوتا تو توبہ کرتے, اگر کوئی قول و فعل قابل شکر ہوتا تو شکر بجا لاتے, اور اس کے بعد آرام کرتے. واہ. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دن کے ابتدا میں ایک ایسا وقت رکھیں کہ اپنے نفس پر لازم کریں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا, اور دن کے آخر میں بھی اپنا ایک وقت رکھے جس میں اپنے نفس سے مطالبہ کرے کہ آج تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے وقت کا معین کرنا یہ ضروری ہے. جو یہ نیک اعمال کا رسالہ ہے, اس رسالے کے آخری حصے میں ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی یہ وقت کو مقرر کرنے کے حوالے سے ایک تحریر عطا فرمائی ہے. کیا آج آپ نے جائزے کے لیے کون سا وقت مقرر فرمایا؟ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ناظرین, یہ بات صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ملتی ہے کہ وہ بھی گویا اپنے آپ سے گفتگو فرماتے تھے, اپنے اعمال کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھتے تھے, اپنے آپ کو ڈراتے تھے. اور دیکھیے دنیا کا بھی دستور ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جس بزنس میں نہیں ہوتا نا, اس بزنس کو تباہ ہوتے دیکھا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جس بزنس کا حساب نہیں ہے پھر اس کا آگے جا کے بیڑا غرق ہوتا ہے. تو میرے نامہ اعمال کا بھی تو حساب اس سے پہلے کہ مجھ سے وہاں پوچھا جائے, میں خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لوں اور چیک کر لوں کہ ہر گزرتے والا دن میرے نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے یا میرے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے. اچھا, اب ایک تھوڑا سا اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب یہ کیا سب کو رسالہ خریدنا پڑے گا؟ پیسے بھی تو خرچ ہوں گے نا, اور پھر اس کو ساتھ رکھنا پڑے گا. تو یہ اس کا بھی تو کوئی حل بتائیں نا, کوئی ڈیجیٹل اس کا کوئی کام بتائیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ رسالہ نہیں حاصل کر پا رہے یا نہیں مل رہا کہیں سے, تو دعوت اسلامی آئی ٹی اور ہمارے شعبے نے مل کر ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے, نیک اعمال. تو یہ پلے اسٹور سے بھی مل جائے گی اور ایپ سے بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ مختلف زبانوں میں بھی, آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا ہوگا کہ مختلف زبانوں میں بھی جو ہے ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اچھا, اس میں پھر مزید فیچرز بھی ہیں. کس طرح؟ جیسے آپ نے ریمائنڈر لگانا ہے کہ میں ٹائمنگ کون سا اپنا سیٹ کروں کہ اس ٹائم میں مجھے میرا یہ سافٹ ویئر جو یاد دلا دے کہ آپ نے کب جائزہ کرنا ہے, تو آپ اس میں ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور نیا فیچرز یہ آیا ہے کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے, ہوتے ہیں نا بعض جیسے پڑھنا نہیں آتا, تو آپ اس کو کلک کریں گے اسپیکر کے آئیکن پہ تو یہ بولنا شروع کر دے گا. ارے واہ, یہ تو نابینا لوگوں کے لیے اور بہت سارے ایسے جن کو پڑھنا نہیں آتا اس طرح کی. مثال طور پہ پہلا نیک عمل اچھی نیتوں والا, تو جیسے آپ اسپیکر کے آئیکن پہ کلک کریں گے وہ اس نیک عمل کو پڑھنا شروع کر دے گا. ارے واہ, تو اس طرح یوں بھی اس میں جو ہے آسان, پھر ہم اسی پہ عمل کیا یا نہیں کیا کلک بھی کر سکیں. وہیں آپ کھانے بنے میں آپ وہیں کلک کریں تو یہ اوکے. اچھا, یہ تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا ایکسکیوز بھی ختم کر دیا, وہ بہانہ بھی ختم کر دیا کہ یاد نہیں رہتا, وہ اپلیکیشن خود یاد دلائے گی. آپ ایک ٹائم سیٹ کر دیں اور وہ آپ کو یاد دلائے گی. چلیں جناب, یہ تو واقعی ایک بار میں ویسے مشورہ دوں گا ہمارے ویورز کو, شاید اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ نئی چیز لے کر آگے مولوی صاحب, ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں. بلیو, ایک بار اس کو پڑھ کے دیکھیں, یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم یہ رسالہ بیچنے کے لیے کام نہیں کر رہے. میں چونکہ مکتبۃ المدینہ کی ذمہ داری میرے پاس ہے, اس میں ہم لاس کرتے ہیں, اس میں ہمیں جتنے کا پڑتا ہے اس سے کم میں سیل کرتے ہیں. اور ہم آپ کو کہہ بھی نہیں خریدیں, آپ اپنا موبائل اٹھائیں اور نیک اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, اسی میں پڑھ لیں. ہے کیا ان 72 کوسچنز میں کیا ہے, اٹس امیزنگ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کیونکہ یہ کئی ملکوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے, کئی ملکوں کے لیے ہم ٹرانسلیٹ کرواتے ہیں وہاں کی لینگویجز کے لیے. تو ایک عرب ملک کے اندر ہمارے ذمہ داران یہ نیک اعمال کا رسالہ لے کر ایک عربی عالم دین کے پاس گئے کہ اس کا ہمیں ٹرانسلیٹ کر دیں.
وہ ٹرانسلیٹ کرتے کرتے انہوں نے کچھ سوال کیے نا کہ یہ کیا ہے تو فلاں کیا ہے تو کفل مدینہ کیا ہے تو مطلب یہ کہ کھانا کم کھانا ہے، اور وہ جو امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے، ابھی اس کو آپ پورا پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو اٹس امیزنگ نا. تو وہ بتاتے گئے تو کہہ رہے کام کرو ٹرانسلیٹ بعد میں کروں گا، یہ جس پیر صاحب نے تمہیں دیا نا پہلے مجھے اس کا مرید کر دو. تو پہلے انہوں نے اپنا نام دیا کہ مجھے آپ کے اس پیر صاحب سے مرید ہونا ہے کہ جو امت کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں. یہ اسلاف کا، بزرگان دین کا جو انداز تھا نا، یعنی یوں سمجھے کہ ایک اسلام کی بیوٹیفل تصویر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں یا امیجن کریں، چلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ چلے میں تو نہیں کر رہا لیکن جو اس پر عمل کر رہا ہے وہ بندہ کیسا ہوگا، اللہ کے کتنے نزدیک ہو جائے گا، اس کی نیکیاں کتنی ہو جائیں گی، وہ کتنا ہمبل ہو جائے گا، کتنا پولائٹ ہو جائے گا، مسکرا کر ملنے والا ہوگا، دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، وعدہ پورا کرنے والا ہوگا. یہی تو چاہیے اس معاشرے کو. اگر ہم سب ایسے بن جائیں تو سبحان اللہ ایک بیوٹیفل سوسائٹی کو بنانے کے لیے نیک اعمال از ون آف دا یونیک پروڈکٹ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن کیا سب کے لیے 72 ہیں یا خواتین یا اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، بچوں کے لیے الگ ہیں؟ اس کو بتائیے ذرا. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے جو ہے 63 نیک اعمال ہیں، دینی طلبہ کے لیے 92 اچھا. نیک اعمال ہیں، ارے واہ. دینی طالبات کے لیے 83 نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے بچوں کے لیے 40 نیک اعمال ہیں، ارے واہ. اور حج عمرہ کرنے والوں کے لیے 19 نیک اعمال ارے عطا فرمائے. کیا بات ہے. یعنی ہر عمر کے لیے، طبقے کے لیے، کیٹیگری کے لیے الگ الگ، کیونکہ ان کی الگ مصروفیات ہیں. اب اسلامی مثال دیتا ہوں، اسلامی بہنیں تو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھیں گی تو وہ والا وہاں کوسچن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی اور کوسچن ہوگا. تو اٹس ویری بیوٹیفل. اگر آپ یہ تمام، اور یہ سب سارے اپلیکیشن پہ موجود ہیں جی یا الحمد سارے موجود ہیں، یعنی ایک ہی اپلیکیشن اگر ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، یعنی نیک اعمال کے نام سے، یہ ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے، گوگل پہ بھی موجود ہے، آپ اس کو جائیے اور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور ضرور اس کا فیڈ بیک ہمیں دیجئے. اچھا، اگر میں مثال کے طور پہ اپنی اپلیکیشن پر روز اپنی وہ کر رہا ہوں نا، چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہوں، تو جیسے آپ نے کہا کہ آخر میں جمع کروا دیں، تو کیا اپلیکیشن میں بھی یہ فیسلٹی ہے کہ میں کلک کروں تو آپ کے پاس اس کی رپورٹ آ جائے گی؟ جی، اس میں یہ فیچرز ہیں کہ جب آپ پورے ماہ اس کا جائزہ لیں گے، اس میں کلک کرتے رہیں گے، اور اگر نہیں بھی کرا تو یہ رپورٹ خود بخود آٹومیٹک بنا دے گی اپلیکیشن، اور آپ کی رپورٹ جو ہے سیو ہو جائے گی. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس ماہ کتنے پہ عمل ہوا، پچھلے ماہ کتنے عمل پہ ہوا، اس سے پچھلے ماہ کتنا عمل ہوا. پوری رپورٹ بھی بن رہی ہے، پوری رپورٹ بن جائے گی ماہانہ. چلیں جناب. تو یہ مقصد کا حصول ہے، اپنی ذات میں اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اچھا مسلمان بنانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے. بلیو می، نیک اعمال از ون آف دا یونیک پروڈکٹ فار یو. آپ پڑھیں اس کو، آپ اس کو دیکھیں. عمل بعد میں، کہتے ہیں نا پہلے ٹیسٹ تو کر لینا، پہلے سیمپل تو لیں، پھر بعد میں طے کریں گے سودا کرنا ہے کہ نہیں. ایک بار پڑھ لیں پھر انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ بہت انجوائے کریں گے اس کو. جناب ایک اور خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے مقصد کے حصول کے لیے، جو میں نے ابتدائی گفتگو کی تھی کہ اپنی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یقیناً یہ جملہ آپ نے دعوت اسلامی والوں سے سنا ہوگا، لیکن آج شاید ریئلائز ہوا ہوگا کہ یہ تو ہم سب مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ کام دیا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کام ملا ہے کہ تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو واٹ از the way to go towards امہ؟ کون سا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں تک جائیں اور نیکی کی دعوت دیں، برائی سے بچائیں؟ اکیلا تو نہیں کر سکتا نا، تو کوئی فارمیٹ ہونا چاہیے، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو ایک باقاعدہ سسٹم کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا، جس کو ہم مدنی قافلہ کہتے ہیں. اٹس امیزنگ ڈپارٹمنٹ. کیسے کام کرتے ہیں، آئیے ایک ڈاکیومنٹری آپ کو دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک اہم ترین کام مدنی قافلہ بھی، جس سے مراد یہ ہے کہ چند اسلامی بھائی آپس میں باہم مل کر راہ خدا عز و جل میں 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی کی بقا مدنی قافلوں میں. جس دن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رک گئے تو سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام رک گیا. مدنی قافلوں کو سفر کروانے کے لیے الحمدللہ جگہ جگہ دارالسنہ قائم کی گئی، جہاں پہ مختلف اسلامی بھائی مختلف علاقوں سے آ کر وہاں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد دارالسنہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی ان کے نام، ایڈریس، فون نمبر وغیرہ روانگی فارم پہ نوٹ کرتے ہیں اور اخراجات وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں. پھر ایک اسلامی بھائی کو امیر قافلہ بنایا جاتا ہے. امیر قافلہ بنانے کے بعد پھر ان کی مدنی تربیت ہوتی ہے کہ مدنی قافلے میں جدول پر عمل کیسے کرنا ہے. جو سمت انہیں دی جاتی ہے اس سمت کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں. دارالسنہ سے روانہ ہونے کے بعد اسلامی بھائی اگر بس میں سوار ہیں تو سنت کے مطابق سفر کا امیر قافلہ سب کو ذہن دیتے ہیں اور سفر کی دعا بھی پڑھائی جاتی ہے. اور دوران سفر اسلامی بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سنتیں بھی سکھاتے ہیں
اور اگر نہیں آتی تو امیر قافلہ انہیں ترغیب دلاتے ہیں اور سنتیں بتاتے بھی، تاکہ ہمارا سفر کا آغاز اللہ کی رضا کے لیے اور سنتوں کے مطابق ہو۔ جہاں سمت دی جاتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد امیر قافلہ مسجد کے آداب اور ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، مسجد نے خوشبودار رکھی ہے۔ یہ رسالہ شرکاء مدنی قافلہ کو جمع کر کے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے پھر اسی وقت کے مطابق جدول کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے ڈاکومنٹری میں آپ نے سنا کہ مدنی قافلہ یہ دعوت اسلامی میں بولی جانے والی ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ چند اسلامی بھائیوں کا آپس میں مل کر باہم جمع ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جانا، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 63 دن کے لیے، اچھا 92 دن کے لیے، اچھا 12 ماہ کے لیے چلے جاتے ہیں اسلامی بھائی، تو یہ اس کو کہتے ہیں مدنی قافلہ۔ ٹھیک ہے، کرتے کیا ہیں مدنی قافلے میں؟ مدنی قافلے میں سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اچھا تو الحمدللہ اس میں اسلامی بھائی جیسا کہ آپ نے سنا کہ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 92 دن، 12 ماہ کے لیے جو اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، الحمدللہ مدنی قافلے میں 5 نمازیں با جماعت ادا کی جاتی ہیں، الحمدللہ فرائض اور واجبات کی پابندی سکھائی جاتی ہے۔ مدنی قافلے میں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، الحمدللہ معاشرتی آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، ایک انسان کو بینگ مسلم ایک کیسا مسلمان ہونا چاہیے، الحمدللہ مدنی قافلے میں اس کی باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ مدنی قافلے میں جاتے ہیں، یہ ان کو کچھ آپ پیسے ویسے بھی دیتے ہیں؟ تو یوں کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے وقت بھی لیتے ہیں اور ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، الحمدللہ۔ ویسے آپ لیتے ہیں یا وہ اپنے مدنی قافلے پہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنے مدنی قافلے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ دعوت اسلامی کا ایک خاصہ ہے جی کہ دعوت اسلامی میں لوگ وقت بھی دیتے ہیں، یعنی وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں اور مال کی قربانی بھی دیتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر کے اچھا، مدنی قافلے میں جاتے اپنے ہیں، پیسے الحمدللہ۔ خرچ کر کے جاتے ہیں، کیا بات ہے جناب۔ تو ایسا کیا ملتا ہے بھائی کہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور ٹائم بھی دیتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یوں سوال کروں کہ بھائی میں کاروبار بھی چھوڑوں، فیملی کو بھی چھوڑوں، اور آپ میرا خیال ہے کوئی ہمیں کسی ہوٹل میں تو نہیں رکھیں گے، مسجد میں ہی سلائیں گے، تو مسجد میں ویسا آرام نہیں ملنا، کھانا بھی ظاہر ہے گھر جیسا نہیں ملنا، تو اتنا کچھ میں قربان کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ دیکھیں عبدالحبیب بھائی، اس میں ایک فطرت کا تقاضا ہے، انسان یہ ہے کہ انسان کی طبیعت جو یہ تبدیلی مانگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان اپنے معمولات میں رہ رہا ہوتا ہے اور اپنی روٹین وائز زندگی گزار رہا ٹھیک ہوتا ہے، ہے، اچھا پھر بعض جو ہے وہ چلے جاتے ہیں پکنک کے گھومنے طور پھرنے پر اور جاتے ہیں، ٹور کے طور پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ مدنی قافلے میں آ جائیں گے ٹھیک، اور مدنی قافلے میں ہی سفر کریں گے تو اس میں دونوں چیزیں ملیں گی، واہ، یعنی دنیاوی طور پر بھی ایک یہ ہوگا کہ بھائی آؤٹنگ ہو گئی، ٹھیک، دنیاوی طور پر بھی تھوڑا سا ویدر چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج ہو گیا، روٹین تبدیل ہو گئی، اور دینی طور پر تو جو مسجد میں رہیں گے، کیونکہ مدنی قافلے والوں کا یہ عام طور پر رہنا مسجد میں ہی ہوتا ہے، یعنی اچھا، دن رات وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ اب جب مسجد میں رہیں گے اور صبح تہجد میں اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اب یہ ایسی روٹین ہے، یعنی ایک شخص کی روٹین ہے وہ صبح اٹھتا ہی 10 بجے، صحیح، اٹھتا ہی 12 بجے، اور 1 وہ بجے، تہجد میں اٹھ رہا اور ہے، وہ تہجد میں اٹھ رہا ہے۔ ہاں، اچھا پھر تہجد میں اٹھ رہا ہے، تنہائی میں تہجد پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ہائے ہائے، تو جب یہ وقت ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو باہر جگانے کے لیے مدنی قافلے اچھا، والے جاتے ہیں، قافلے والے باہر جا کے باہر جگہ، جا کر مسلمانوں کو نماز فجر ٹھیک کے ہے، لیے جگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ شخص جو فجر میں نہیں اٹھتا تھا اب وہ دوسروں کو مدنی جگہ، قافلے میں جا کر دوسروں کو فجر میں جگانے والا بن گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ جاتا ہے فجر میں جگاتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور یوں تہجد سے لے کر رات تک پورا ایک مدنی قافلے کا جدول بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جدول پر عمل ہوتا ہے، اور یہ اس کی برکت سے کئی اسلامی بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہوا کہ ایک تو دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ ایک تو اسپریچولی فائدہ اس کو ہو رہا ہے، اس کا چلیں آؤٹنگ بھی ہو رہی ہے، ہم دوسرے لفظوں میں اس کو ایک ہولی پکنک کہہ لیں کہ ایک روحانی اس کی پکنک بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اس کو سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن نیت تو یہ ہونی چاہیے نا کہ میں گھومنے پھرنے نہیں جا رہا، میں اللہ کی رضا کے لیے جا ظاہر رہا ہے ہوں، نیت تو یہی ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ضمناً یہ ہے کہ یہ سارے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں یار ہوا پانی چینج کرو، تو پھر میرا خیال ہے یہ اچھا ہوا پانی چینج کرنا کہ بھائی گھر سے بھی باہر نکلے اور نیکیاں بھی کما لیں، اللہ کے گھر میں ٹھہرے، لیکن ایک بات تو بتائیں کہ یہ سارے کام زبردستی کراتے ہیں جو نہیں اٹھنا چاہتا تہجد میں تو کبھی کوئی سوچ رہا ہوگا یار تہجد میں اٹھنا پڑے گا اور جناب یہ تو اتنے سارے کام بھی کرائیں گے لوگوں کو فجر کے لیے جگانا، تو کوئی اگر نہیں اٹھنا چاہتا ٹھیک ہے نماز کے لیے اٹھ جائے گا، لیکن یہ سارے کام زبردستی کہوں گے اس کے؟ اس میں باقاعدہ ایک امیر قافلہ مقرر ہوتے ہیں، اور امیر قافلہ اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ سارا ترغیب کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کا عذر ہوتا ہے نہیں اٹھ سکتے ہیں، تو وہ پہلے ہی رات کو ہی بتا دیتے ہیں، امیر قافلہ پوچھ لیتے ہیں
وہ رات کو بتا دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا الگ جگہ پر آرام کر لیتے ہیں تاکہ وہ تہجد والے اسلامی بھائی اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، فجر کے لیے پھر ان جی کو اٹھا فجر دیں. کے لیے جو اچھا یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو ایک تھوڑا سا شیڈول پر بھی بات ہو گئی کہ روٹین کیا ہوتی ہے اور جناب خرچہ بھی خود کرنا ہے. اب چلیں ایک تو فائدہ انہوں نے بتایا کہ بھئی مسجد میں اللہ کے گھر میں رہیں گے، نمازیں ہوں گی اور جناب نیکیاں بھی ہوں گی، تہجد بھی مل جائے گی، دعائیں بھی ہو جائیں گی. مگر کبھی ایسا ہوا کہ جو مدنی قافلے میں جاتے ہیں ان کی لائف میں کوئی چینجنگ آئے، ان کو کوئی اپنی ذات میں فائدہ ہو، جا کر کیا ایسا سیکھ کر آئے؟ نماز تو میں اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، تو پھر مجھے مدنی قافلے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بالکل الحمدللہ، جس طرح ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ جو معاشرتی طور پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں مدنی قافلے میں اس کی عملی مشق کروائی جاتی ہے. اچھا عملی طور پر جب وہ مدنی قافلے میں آ کر اس کا ایک لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، اس کی انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ مدنی قافلے میں آتا ہے تو اس کی گیدرنگ چینج ہو جاتی ہے، اس کا ویدر چینج ہو جاتا ہے. ہر طرح کی تبدیلی جب مدنی قافلے میں دیکھتا ہے تو وہ خود گلٹی فیل کرتا ہے کہ جو میری وہ دنیا تھی اور جو یہ دنیا ہے وہ انداز تھا اور ایک یہ انداز ہے. تو دونوں میں جو ایک ڈفرینس دیکھتا ہے تو اس میں پھر وہ کوشش کرتا ہے وہ کسی طرح اس کو سیکھے اور سیکھ کر اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی ذات پر اور اس کو عملی جامہ پہنائے. تو الحمدللہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بے نمازی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ دیکھا گیا نمازی بن جاتے ہیں. ارے واہ. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت یہ ہوتی ہے، یہ دیکھنے میں آتی ہے اور الحمدللہ ملاقات بھی ہوتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے عاشقان رسول کی مدنی قافلے میں سفر سے پہلے وہ والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ادب و احترام کے ساتھ ساتھ 10 بوسی کرنے لگ گئے، والدین کا ادب و احترام کرنے لگ گئے. ان کے گھر میں ایک ایسی جو ہے وہ کیفیت تھی کہ تنازع تھا، لڑائی جھگڑے تھے، دیگر معاملات تھے. مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا، الحمدللہ ان کی ایسی رہنمائی اور تربیت کی گئی کہ وہ جب واپس پلٹے تو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی اس اپنی غلط عادت پر، بلکہ وہ جا کر معافی بھی مانگی اور اس کی تلافی اس انداز میں کی کہ والدین کا ادب و احترام کرنے لگ گئے. جو جن کے بچے تھے اور بچوں کے وہ حقوق پورے نہیں کر رہے تھے، مدنی قافلے سے پلٹ کر تربیت لے کر ماشاءاللہ بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور حقوق زوجین پورے کر رہے ہیں. مدنی قافلے سے واپس پلٹے تو گھر میں ایک سنت و برا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. الحمدللہ یہ دیکھنے میں آیا ماشاءاللہ. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے ناظرین، کیونکہ بندہ جب گھر سے دور جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں جا کے رہتا ہے اور پھر 3 دن کے لیے یا 12 دن کے لیے اور پھر اس کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے، پھر وہ باتیں بھی سن رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، یقیناً اپنی لائف پہ امپیکٹ ہوتا ہے. میڈیٹیشن کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب لوگ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ان کو سوچنے کا، مراقبے کا ٹائم ملے اور اپنی لائف کے بارے میں سوچیں. تو یہ ون آف دا یونیک جرنی ہوتی ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ اس کو ایک بار لائف میں ایکسپیرینس ضرور کیجیے گا. 3 دن کے لیے کیجیے گا لیکن ضرور ایکسپیرینس کیجیے گا. یعنی واقعی ہم شاید بہت سارے نوافل، بہت سارے ذکر و درود، بہت ساری وہ نیکیاں جو گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، جب وہاں کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا تو بندہ پھر یہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور بات جو آج کل بڑی بات کی جاتی ہے کانفیڈنس لیول کی. دیکھیے ٹریول جو ہے نا از ون آف دا یونیک ٹول ٹو انکریز یور کانفیڈنس. لوگ کہتے ہیں کیسے سیلف کانفیڈنس ملے، کیسے جس کو کہتے ہیں خود اعتمادی ملے. جو جتنا ٹریول کرتا ہے نا اور پھر ٹریول بھی ملٹی کلچرل لوگوں کے ساتھ کرے. ہم نارملی ٹریول کیا کرتے ہیں، اپنا ایک دوست ساتھ لے جاتے ہیں، سارا راستہ اسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اسی کے ساتھ گئے، اسی سے واپس آ گئے، یا فیملی کے ساتھ گئے، فیملی کے ساتھ آ گئے، کچھ دیکھا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی. نہیں، یہ ملٹی کلچرل ٹریول ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی قافلے میں الگ الگ زبان بولنے والے ہوتے ہیں. نارملی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. اچھا جب اتنے سارے لوگوں میں آپ گھل مل کے رہ رہے ہیں، کھانا ساتھ کھا رہے ہیں، اچھا پھر آپ ڈیوٹیز بھی مانتے ہیں، ہے نا، ماشاءاللہ بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے کہ بھائی آپ کھانا آج اس نے لانا ہے، پکانا ہے یا لے کر آنا ہے، تو جناب فلاں کام یہ کرنا ہے، برتن بھی دھونے. تو ایک بڑا یعنی ایڈونچرس قسم کا ایک ٹریول ہوتا ہے. اور پھر جب ملٹی کلچرل ٹریول ہوتا ہے تو وہ ذات پہ بڑا امپلیمنٹ کرتا ہے، ذات پہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ یار میں سب کے ساتھ گھل مل سکتا ہوں، میں صرف ایک محدود آدمی نہیں ہوں. اچھا پھر جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے کلچر کی بات ہوتی ہے، ان کے پرابلم سمجھ آتے ہیں، ان کی فیملی کا یا ان کے علاقے کا کیا ایشو ہے، فلاں ملک کا یا فلاں علاقے کا کیا ایشو ہے. تو آپ کی ڈائیورسٹی بڑھتی ہے، آپ کا ذہن کھلتا ہے اور آپ ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو وہ زندگی گزارتے ہیں. تو مدنی قافلہ اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اس قابل ہیں کہ وہ سفر کر سکتے ہیں، تو انہیں سفر کروائیں یا خود اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. تو بچوں کا بھی جو کانفیڈنس بلٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت اپ ٹو دا مارک ہو جاتا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں یہ تو ہماری ذات میں فائدہ ہوگا، جیسے آپ نے بتایا نیکیوں میں اضافہ ہوگا، انسان کے اندر ہمبلنس بڑی آتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی آ جائے، صبر آ جائے،
کیونکہ صبر بڑا اس میں کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ سفر کر رہے ہیں, کوئی لگژری ٹریول تو ہوتا نہیں ہے, بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں. اچھا جب جا رہے ہیں تو ہر طرح کا آدمی مل رہا ہے, بعض اوقات مزاج کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد جناب مسجد میں سو رہے ہیں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کرنا ہے. اب ایک چھوٹا سا یوں سمجھے کہ پکنک پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو کمپرومائز تو کرتے ہیں نا, لیکن اس سفر میں آپ کے اندر عاجزی, انکساری, ڈاؤن ٹو ارتھ اگر ہونا چاہتے ہیں نا, تو مدنی قافلہ از بیوٹیفل وے. اچھا پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا. میرا سوال اب اگلا یہ کہ چلے جو جہاں آپ مدنی قافلہ لے کر جاتے ہیں وہاں کیا اثر پڑا, یا وہاں کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو کہ وہاں اس علاقے پر, اس محلے پر, اس پہ کیا اثر پڑا؟ اچھا ابھی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، تو میں اس تعلق سے عرض کرتا ہوں، جی پھر آپ کا جواب بھی عرض کرتا ہوں. جی کئی اسلامی بھائی ہمیں آ کر بتاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس 12 ماہ کا شعبہ ہے اور میرے پاس جی سینکڑوں اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کئی اسلامی بھائی آ کر بتاتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے پہلے ہم نے کبھی درس نہیں دیا تھا، کبھی بیان نہیں کیا تھا، بیان کرنا آتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی کوئی کہہ بھی دے کہ بیان کر دو تو ہم جو ہے ڈرتے تھے. لیکن مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں بیانات کیے، صحیح. اور مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ہمیں بولنا آ گیا. کیوں؟ کیونکہ مدنی قافلے میں باقاعدہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. صحیح. باقاعدہ انفرادی کوشش کیسے کرنا ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے، کیسے ایک دوسروں سے بات چیت کرنی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. باہر جا کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، درس و بیان کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو جب یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے تو پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور وہاں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو یوں کانفیڈنس لیول جو ہے ان کا بڑھ جاتا ہے. دیکھیے ناظرین، یہ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اسپیچ کی ہے؟ ہاں، جس نے نہیں کیا اس کو نہیں پتا. جب کھڑے ہوتے تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. آڈینس فیئر جو ہوتا ہے نا، پبلک کے سامنے بیان کرنا، ایون آپ دوستوں میں بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی کو کھڑا کرتے ہیں اسٹیج پہ آ کے ذرا 10 آدمیوں کے سامنے بیان کرو، پھر آواز ہی نہیں نکلتی ہے. تو یہ جو فیئر آف آڈینس ہوتا ہے نا، یہ بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں جو کانفیڈنس لیول ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں صرف یہ تو ظاہر دعوت اسلامی کے بیان اور درس کی بات کر رہے ہیں، ورنہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والا اب دنیا میں کہیں بھی سفر کر سکتا ہے، اکیلا بھی کسی، اس کو بولنا آ گیا، اس کو ایڈجسٹ ہونا. دیکھیں سب سے مین چیز ہوتی ہے ایڈجسٹیبل کوالٹی، کہ اب آپ سفر کرتے وقت لوگوں میں گھل مل رہے ہیں، آپ اکیلا فیل نہیں کر رہے، آپ اپنا کھانا خرید سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، یا جناب آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، آپ گھر ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ آرام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ فیئر ہوتا ہے. کچھ لوگوں نہیں کرتے سفر کیا، ہم اکیلا سفر کیسے کریں گے. لیکن مدنی قافلے کی برکت سے آپ کے اندر وہ کانفیڈنس لیول آ جاتا ہے، پھر آپ کی حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ لوگوں سے بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، آپ کو کسی سے ابتدا کرنے کے لیے الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو دیر آر سو مینی بینیفٹس. اب آتے ہیں وہی والی بات کہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کیا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے کئی واقعات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ مدنی قافلے سفر کر کے گئے. مدنی قافلہ جب بھی سفر کرتا ہے نا، تو اس کے 3 فوائد تو بالکل واضح جو ہے، وہ 3 فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو شخص مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے تو اس کو ایک تو یہ اپنی ذات میں فائدہ ہوتا ہے، جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، خود اس کو فائدہ ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور اس کو دینی دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب مدنی قافلہ جہاں جاتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہے، تو مدنی قافلے کی برکت سے اس علاقے میں فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر وہاں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسجد میں لے کر آتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ علم دین سکھاتے ہیں. اچھا پھر وہاں مدنی قافلے کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام شروع ہو جاتے ہیں. یعنی دعوت اسلامی کے 12 دینی کام شروع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ایک اچھا آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہاں اس علاقے میں فائدہ ہوتا ہے. بعض مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ ایسی جگہوں پر ہمارے مدنی قافلے گئے، وہاں جامعۃ المدینہ بن گیا مدنی قافلے کی برکت سے. ایسی جگہ پر بھی ہمارے مدنی قافلے جاتے ہیں جہاں مدرسے نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے، پھر مدنی قافلے والے وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر 1 بار جاتے ہیں، 2 بار جاتے ہیں، 3 بار جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہاں مدرسۃ المدینہ بن جاتا ہے. اسی طرح بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں مساجد نہیں ہوتے، مسجدوں کی حاجت ہوتی ہے، دور دور مسجدیں ہوتے ہیں، نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو مدنی قافلے جاتے ہیں، مدنی قافلے کی برکت سے مساجد بن جاتی ہیں، مساجد آباد بھی ہو رہی ہیں، مساجد بن بھی رہی ہیں. تو یہ جہاں مدنی قافلہ جاتا ہے وہاں مدنی میں قافلہ. پھر عوامی نمائندہ بن جاتا ہوں. بھائی مولوی صاحب، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، جامعہ بن گیا، اس میں تو پہلے آپ کا دعوت اسلامی کا فائدہ ہوا نا. عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی معاشرے میں کوئی بدلاؤ آیا، کوئی برائی ختم ہوتی ہے مدنی قافلے سے؟ جی ہاں، مدنی قافلے جہاں جاتے ہیں وہاں ظاہر ہے جب جا کر نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں. کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ مدنی قافلے والے گئے جب نیکی کی دعوت دینے، تو وہاں ہوٹل میں جو ہے وہ فلمیں چل رہی تھیں. مدنی قافلے والوں نے انفرادی کوشش کی، نیکی کی دعوت دی، ہوٹل والوں سے بات کی، انہوں نے فلمیں جو ہے وہ بند کر کے مدنی چینل چلانے لگ گئے. اس طرح کے واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو وہاں سے جو گناہ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گناہوں کے اڈے آباد ہیں اور طرح طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، تو وہاں مدنی قافلے گئے، وہیں کسی کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں، ساتھ آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ کورسز کا نظام ہے، کورس کر لیتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. پھر وہ شخص جس سے
لوگ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی ایسا شخص جس سے لوگ ملنے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی ایک معاشرے کا بگڑا ہوا شخص، یعنی ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک معاشرے کا بگڑا ہوا شخص جس سے لوگ ملنے کو تیار نہیں تھے، وہ مدنی قافلے کی برکت سے مسجد کا امام بن گیا، مدنی قافلے کی برکت سے جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی۔ جناب یہ واقعی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ لوگ حیران ہیں کہ یہ بندہ کیسے بدل گیا، اس کے اندر بدلاؤ کیسے آیا۔ تو یہ مدنی قافلے میں سفر کیا تھا، یا ایسا بھی ہوا کہ مدنی قافلے والے کسی برائی کے اڈے پر کسی کو گئے اور جا کے لے آئے مسجد میں، اور پہلی بار مسجد آیا۔ کئی لوگ ایسے بھی آئے جو پورے پورے مہینہ مسجد میں نہیں آئے تھے، ایک ایک سال سے مسجد میں نہیں آئے تھے۔ قافلے والے جا کے ان کو جب لے کر آتے ہیں اور وہ جب درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے اور وہ حیران کن تبدیلی آتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مدنی قافلے کا۔ ایک بار ہم مدنی قافلے میں تھے اور ایک بہت بڑی بزنس پرسنالٹی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وضو کا پریکٹیکل کا ٹائم ہوا تو ان کو بھی وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ اچھا، پھر مدنی قافلے میں ہم ڈیوٹیز باندھتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ نے اعلان کرنا ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نے آج اعلان کرنا ہے، اور دیکھیں یہی الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا ہے، کیونکہ ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے الفاظ وہی استعمال کرنے تاکہ ایک ہی فارمیٹ رہے۔ تو وہ صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی فلاں نماز کے بعد بیان ہوگا، کہ یہ تو اعلان وہ تھا جو دعوت اسلامی والوں نے سکھایا تھا، میرا اعلان بھی سن لو۔ اچھا، ہم تھوڑی دیر ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے، وہ خود کیا اعلان کریں گے۔ کہتے بھئی میرا اعلان یہ ہے کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں نے آج تک وضو صحیح نہیں کیا تھا۔ آج کے مدنی قافلے میں نے وضو کا طریقہ سیکھا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا آپ بھی سارے بیٹھ جائیں، ان کا بیان سنیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اور اس وقت مسجد سے شاید کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، پھر سارے لوگ بیٹھ گئے اور بیان بھی ہوا اور ساری باتیں ہوئی۔ تو بہرحال میں یہ سوال نہیں کرتا آپ سے کہ ہم میں سے کن کن کو وضو کا طریقہ فرائض پتہ ہیں، ہم میں سے کس کس کو نماز کے فرائض اور شرائط پتہ ہیں، ہم میں سے کن کن کو جناب جو ہے وہ غسل کے بارے میں فرائض پتہ ہیں، نماز جنازہ آتی ہے، بہت سارے بیسکس ہیں جو ہمیں نہیں آتے۔ مدنی قافلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بہرحال مقصد کا اگر حصول حاصل کرنا ہے نا، تو یہ دو چیزیں انس اگین میں کہتا ہوں، دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، تھوڑا قریب آ جائیں، نیک اعمال کا رسالہ پڑھ لیں اور 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کر لیں، پھر بتائیے کہ ان دونوں میں آپ کو کیا ملا، کیا دیکھا آپ نے۔ آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کریں گے نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے ہی لوگ نہیں ٹریول کر رہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کی میرے پاس جو کارکردگی ہے مدنی قافلہ والوں کی، وہ اتنی حیران کن ہے ماشاءاللہ کہ سالانہ لاکھوں اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور ماہانہ 1000 سفر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف 3 دن کے لیے سفر نہیں کرتے، 1 مہینے کے لیے، 30 دن کے لیے سفر ہوتا ہے، 12 دن کے لیے ہوتا ہے، پھر جیسے ہی بتا رہے 12 ماہ کے لیے ٹریول کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ہیں کس کو اچھا لگتا ہے اس طرح گھر بار چھوڑ کے جانا؟ کچھ ملتا ہے جبھی کرتے ہیں نا، کچھ اس حاصل کر رہے ہیں، اسپرچویلٹی مل رہی ہے، روحانیت مل رہی ہے۔ تو میں خوشبو دعوت اسلامی پروگرام میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ 2 خوبصورت پھول ہیں دعوت اسلامی کے باغ کے، نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ ایک بار اس کی خوشبو سونگھ لیجئے، ٹیسٹ کر لیجئے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں کچھ اور شعبہ جات کو لے کر آئیں گے اور آپ تک خوشبو دعوت اسلامی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال پر عمل کرنے والا اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنائے۔ اچھا، جہاں بھی مدنی قافلے والوں کو پائیں نا، 3 دن نہیں گزار سکتے، کچھ دیر تو گزار لینا۔ آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہے، آپ کی مسجد میں آیا ہوا ہے، پھر بھی آپ نہیں جاتے تو ساتھ کچھ وقت گزار لیا کریں، تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کچھ ٹیسٹ وہاں سے بھی مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقبول